منگل کے روز دو افراد میرے آفس میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک مرد اور دوسری ایک عورت تھی۔ وہ اپنے پہناوے سے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے دکھائی دیتے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میری میز کے سامنے موجود کرسیوں کو کھینچ کر بیٹھ گئے۔ مرد کی عمر 50 سے اوپر تھی، جبکہ عورت 40 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ پہلی نظر میں نے یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ میاں بیوی ہوں گے اور اپنے کسی گھریلو مسئلے کے سلسلے میں میری خدمات لینے آئے ہوں گے، لیکن بعد ازاں میرا یہ اندازہ غلط نکلا۔ میں نے باری باری ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میرا نام اکرم ہے، ڈاکٹر اکرم، مرد نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور یہ عالیہ ہے۔ عالیہ ایک مصیبت میں پھنس گئی ہے اور ہم اس سلسلے میں آپ سے قانونی مدد لینے آئے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اکرم صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ عالیہ صاحبہ کس نوعیت کی مصیبت میں پھنس گئی ہیں، اس کے بعد ہی میں آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دے سکوں گا۔ عالیہ ایک بیوہ عورت ہے، اکرم نے بتایا۔ ان کے جیٹ نے ان لوگوں پر بڑا ہی ستم ڈھایا ہے۔ یہ ماں بیٹی کا رات سے دربدر ہیں۔ اس ستم کے تفصیلات کیا ہے؟ میں نے رف پیٹ اور قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ عالیہ اپنی کہانی خود ہی آپ کو سنائے تو زیادہ مناسب ہوگا، اکرم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر عالیہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، بہن، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ جاتا ہوں، آپ وکیل صاحب کو اپنے مسئلے سے آگاہ کر دیں، پھر آ کر میں بھی مزید بات کر لوں گا۔ وہ ڈاکٹر اکرم کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، نہیں بھائی، آپ ادھر ہی بیٹھیں، آپ سے کیا بڑھتا، آپ تو اس مشکل گھڑی میں ہمارے کام آ رہے ہیں، آپ میرے خیر خواہ ہیں، میں آپ کے سامنے ہی ساری بات کروں گی۔ اکرم نے بھی اٹھ کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تو میں عالیہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، جی خاتون، اب آپ مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ وکیل صاحب، گزشتہ رات میں اور میری بیٹی شادی کی ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے، عالیہ نے بتانا شروع کیا۔ آدھی رات کے قریب جب ہم واپس آئے تو ایک افسوسناک صورتحال ہماری منتظر تھی۔ ہمارا سارا سامان بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں ایک ڈھیر کی صورت میں رکھا تھا۔ ہم نے اوپر جا کر دیکھا تو ہمارے فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ ساری کارروائی ماجد بھائی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے سوال کیا، کون ماجد بھائی؟ ماجد میرے جیٹ کا نام ہے، اس نے بتایا۔ یہ رضوان کے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا، اور رضوان کہاں ہے؟ 1 سال پہلے ہی رضوان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ رضوان بجلی کے محکمے میں ملازم تھے، وہ زیادہ تر کمپلین وغیرہ پر جایا کرتے۔ 1 سال پہلے برسات کے موسم میں وہ ایک کھمبے پر چڑھ کر کوئی خرابی ٹھیک کر رہے تھے کہ انہیں شدید کرنٹ لگا اور وہ بلندی سے نیچے آ کر گرے، اور بولتے بولتے اس کی آواز روند گئی۔ وہ اپنے شوہر کی خبر سناتے ہوئے آپ بیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، عالیہ جی، مجھے آپ کی شوہر کی ناگہانی موت کا بہت دکھ ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ صرف ایک بیٹی، ہماری فیملی میں بس میں اور یہ مصباح ہی ہے۔ مصباح کی عمر 18 سال کے قریب ہے، وہ بھی یہ کر رہی ہے۔ لیکن آپ کا جیٹ ایسی دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آپ کے گھر کا سامان نیچے کیوں پہنچا کر آپ کے فلیٹ پر تالا لگوایا؟ اصل میں ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہ میرے جیٹ ماجد کی ملکیت ہے، اس نے بتایا، اور وہ ہمیں اپنے سامنے برداشت نہیں کر پا رہا۔ اپنے سامنے کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہم النور اپارٹمنٹس کے فلیٹ نمبر 302 میں رہتے ہیں اور ماجد کی رہائش فلیٹ نمبر 300-500 میں ہے، عالیہ نے بتایا۔ اور برداشت نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ماجد ہم ماں بیٹی سے سخت ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا گھر چھوڑ کر کہیں بھی دفع ہو جائیں۔ جب ہم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو موقع ملتے ہی اس نے ہمارا سامان نیچے پھینکوا کر فلیٹ پر تالا لگوا دیا۔ النور اپارٹمنٹس 3 فلیٹس کی ایک رہائشی عمارت تھی جس کے ہر فلور پر 6 فلیٹ تھے۔ مکانیت کے لحاظ سے یہ فلیٹ ایک دوسرے سے مختلف تھے، یعنی فلیٹ نمبر 4 1 3 4 اور 5 2 کمرے والے تھے، فلیٹ نمبر 6 کے 3 کمرے تھے، جبکہ فلیٹ نمبر 2 کا صرف ایک ہی کمرہ تھا، یعنی یہ ڈڑیا فلیٹ تھا۔ عالیہ اپنی بیٹی مصباح کے ساتھ فلیٹ نمبر 302 میں ہی رہتی تھی، یعنی 3rd فلور پر۔ ماجد بالکل اس کے سامنے فلیٹ نمبر 305 میں رہائش پذیر تھا۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سارے مسئلے کو آسانی سے سمجھ جائیں۔ میں نے اپنے سامنے بیٹی پریشان حال عورت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، عالیہ جی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جیٹ کس بات پر آپ سے ناراض تھا؟
کہ اس نے آپ کی غیر موجودگی میں گھر کا سامان اٹھوا کر 3rd فلور سے نیچے بلڈنگ کے کمپاؤنڈر میں پھینک دیا۔ وہ یہ کیوں چاہتا تھا کہ آپ اس کا گھر چھوڑ کر کہیں دفع ہو جائیں؟ وکیل صاحب، یہ سارا ہی فساد جہاں آرا کی وجہ سے برپا ہوا ہے، عالیہ نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ وہی نامراد ماجد کے کان بھرتی ہے۔ ماجد پوری طرح اس چالاک عورت کی مٹھی میں ہے۔ غالباً آپ ماجد کی بیوی کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا۔ انہوں نے سر کو ہاتھ میں لا کر کہا، جی بالکل، جہاں آرا ماجد کی دوسری بیوی ہے۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو ماجد نے جہاں آرا سے دوسری شادی کی ہے۔ گویا ماجد 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنی 2 بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں نے عالیہ کی کہانی میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، عالیہ کی ماجد کے کتنی اولادیں ہیں؟ عالیہ نے جواب دیا، وہ بے اولاد ہے اور وہ اس وقت صرف جہاں آرا کے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ اس کی پہلی بیوی صفیہ کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا۔ صفیہ سے اولاد نہ ہونے کا سبب خود صفیہ تھی یا ماجد میں کوئی کمی تھی، یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس عورت نے لگ بھگ 15 سال ماجد کے ساتھ گزارے اور پھر مٹی اوڑھ کر سو گئی۔ میں نے نوٹ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، اور یہ جہاں آرا کی آپری دشمنی کیا ہے جو وہ آپ کے خلاف ماجد کے کان بھرتی ہے؟ جہاں آرا کا ایک بھانجا ہے، عالیہ نے بتایا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی مصباح کی شادی اس کے بھانجے سے کر دوں، پر وہ لڑکا کسی بھی طرح میری مصباح کے لائق نہیں، لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا انکار جہاں آرا کو برداشت نہیں ہوا اور وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ جب ماجد سے جہاں آرا نے شادی کی تو اس کے تو تیور ہی بدل گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت نے ماجد کو الو کا گوشت کھلا دیا ہے۔ الو کے گوشت پر میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ تاہم میں نے عالیہ کی بات پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کیا اور پوچھا، کیا آپ نے وہ فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے؟ جی نہیں، ہم ماجد کے کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماجد نے وہ فلیٹ ایسے ہی آپ لوگوں کو رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ میں نے معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا احساس کرتے ہوئے اپنا گھر اسے رہنے کے لیے دے دے۔ وکیل صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ ماجد ہم سے کرایہ نہیں لیتا، لیکن اس فلیٹ میں رضوان کی بھی رقم لگی ہوئی ہے۔ وہ صاحب کو مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اس فلیٹ میں آنے سے پہلے ہم نے اپنی ساری زندگی کرائے کے گھروں میں گزاری تھی۔ آج سے کم و بیش 9 سال پہلے ماجد نے رضوان سے کہا کہ اس کے فلیٹ کے سامنے والا ڈڑیا فلیٹ 1,30,000 کا بک ہو رہا ہے۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اگر تم کہیں سے 30,000 روپے ارینج کر لو تو وہ فلیٹ میں خرید لیتا ہوں اور تم اس فلیٹ میں رہنا شروع کر دو۔ اس طرح تمہیں کرائے کے گھروں سے نجات مل جائے گی۔ بس پچھلے 9 سال سے ہم اسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ یہ فلیٹ تو 9 سال پہلے 1,30,000 میں خریدا گیا تھا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے عالیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اس رقم میں 1 لاکھ ماجد کے اور 30,000 رضوان کے تھے، لیکن فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات ماجد کے نام ہیں اور 9 سالوں میں ماجد نے آپ سے اس فلیٹ کا کرایہ بھی نہیں لیا، اور اب آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا سامان فلیٹ سے باہر پھینک کر وہاں ماجد نے تالا لگا دیا ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، جب یہ فلیٹ خریدا گیا تھا تو کیا اس وقت دونوں بھائیوں کے بیچ کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا تھا جس سے ثابت ہوتا کہ یہ فلیٹ کس بھائی کی کتنی رقم لگی ہے؟ وکیل صاحب، ایسی تو کوئی بھی تحریر نہیں لکھی گئی، حالانکہ میں نے رضوان سے کہا بھی تھا کہ وہ کوئی ایگریمنٹ تیار کروا لی، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں نے جب بھی زور دیا تو رضوان یہ کہہ کر ٹال گیا کہ ماجد میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے آسانی فراہم کرنے کے لیے یہ فلیٹ خریدا ہے، اور پھر میرے تو صرف 30,000 لگے ہوئے ہیں، مگر ماجد کے تو پورے 1 لاکھ روپے لگے ہیں اس فلیٹ میں، اور وہ ہم سے پھر کرایہ بھی نہیں مانگ رہے۔ 30,000 دے کر مفت کے فلیٹ میں ہم بے فکری سے رہ رہے ہیں۔ تم اس قسم کے وہم اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، یہ ہم بھائیوں کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بس پھر میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی، اور آج اس کا گلا روندھ گیا۔ روندھی آواز میں کہنے لگی کہ آج اس بھائیوں کے معاملے کی وجہ سے ماں بیٹی فٹ پاتھ پر آ گئے۔ مجھے چھوڑے، میں تو غیر ہوں، پر اس ظالم تایا کے دل میں اتنا بھی رحم نہ آیا کہ آدھی رات کو اس سگی بھتیجی مصباح کو ہی بلا لیتا کہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر اس پر کیا گزرے گی۔ اگر ماجد کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو وہ تو ایسی حرکت ہی نہ کرتا۔ میں نے اور میری بچی نے پورے 2 سال تک اس کی جو خدمت کی، اس کا اس نے یہ صلہ دی ہے۔ آپ یقین کریں وکیل صاحب، صفیہ کے انتقال کے بعد ماجد بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اور میری بیٹی مصباح نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ تینوں وقت کا کھانا ہمارے گھر میں ہی کھاتا تھا، کپڑوں کی دھلائی میں کرتی رہی، اس کے فلیٹ کو بھی ہم نے شیشے کی طرح چمکا کر رکھا، گویا ہم تو اس کے لیے بس نوکرانیاں ہی بن گئے۔ مگر اس قدر ناشناس شخص نے ہمارے سامان کو کوڑے کی طرح اٹھا کر
फ्लैट से बाहर फेंक दिया। बात के अख्ताम पर वो दुपट्टा अपनी आंखों से खुशक करने लगी। आप पुलिस के पास नहीं गई? ये तो सीधा साधा पुलिस केस है। आपको माजिद की ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए थी। वकील साहब, आलिया दोपहर में थाने गई थी, डॉक्टर अकरम ने बताया, मगर पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इनकार का सबब भी तो कुछ बताया होगा ना। मुझे तो लगता है कि माजिद ने यह हरकत सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। एक तरफ उसने पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म की और दूसरी जानिब उसने भावच और भतीजी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। यही वजह है कि पुलिस वालों ने इन मुसीबतज़दा माँ बेटी से हमदर्दी जताने के बजाय उल्टा उन्हीं से तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने कहा, बीबी अगर तुम किराएदार हो तो पहले किराए की रसीद दिखाओ, फिर हम माजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, और अगर फ्लैट की मालिक हो तो मलकियत के कागजात लेकर आओ। हम यूँ खाली खुली बातों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। हम कहाँ से लाएं किराए की रसीद और फ्लैट की मलकियत के कागजात? आलिया भराई हुई आवाज़ में कहते हुए बोली, पुलिस वाले कहते हैं कि सबूत लेकर आओ। बगैर सबूत से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सबूत तो आपके पड़ोसी हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप इन लोगों को अपने साथ लेकर जाती, वो आपकी हिमायत में ज़रूर बोलते। अगर किसी किराएदार से भी मकान खाली करवाना हो तो उसके लिए बाकायदा 1 माह पहले नोटिस दिया जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी मकीन की अदम मौजूदगी में उसका सामान बाहर फेंक कर घर पर कब्जा कर लिया जाए। इस सिलसिले में तो माजिद पर सीधा साधा केस भी बन सकता है। वकील साहब, आप बेहतर जानते हैं कि उसके खिलाफ क्या केस बन सकता है। अकरम ने कहा, फिलहाल तो पेश आमदा सूरत हाल से निपटना है, क्योंकि आज सुबह ही माजिद ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। ओह, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शातिर शख्स तो कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहा है। आप इस शख्स की टांगें तोड़ सकते हैं वकील साहब, डॉक्टर अकरम ने कहा। कोई ऐसा कानूनी तगड़मबाजी लगाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी महफूज रहे। इन माँ बेटी ने पिछली रात मेरे घर में गुजारी है। क्या आप भी अल नूर अपार्टमेंट्स में रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, मैं इस अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के सामने वाली लेन में रहता हूँ, यानी इसके सामने ही मेरा घर है। उस इलाके में फ्लैट वाली बिल्डिंग बहुत कम है और ज़मीन वाले घर बहुत ज़्यादा। जब रात मुझे पता चला कि आलिया और मिसबा गली में परेशान खड़ी हैं तो मैं इन्हें अपने घर में ले गया, और जब ही तो मुझे इनकी कहानी पता चली थी। आपने उसी वक्त रात में माजिद को समझाने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछा। वो आपका मोहल्लेदार भी तो है। जी बिल्कुल, वो मेरा मोहल्लेदार है, मगर मैंने इसे खासा बदमिजाज पाया है, लिहाजा मैंने उसके मुंह लगने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने कहा ओके। फिर पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि माजिद ने स्टे ले लिया है? इत्तेफाक से आज सुबह मैं अपने एक ज़ाती काम से कोर्ट गया हुआ था, तो वहाँ मैंने माजिद को देखा। डॉक्टर अकरम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। माजिद पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। वो किसी वकील के साथ बात कर रहा था, वो मुझे देख नहीं सका, लिहाजा मैं चुपके से उसके अकब में एक सतून के साथ खड़ा हो गया। जब भी मैंने उसके वकील को कहते हुए सुना, माजिद साहब, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टे ऑर्डर मिल गया है। अब अगर वो माँ बेटी किसी भी हवाले से आपको तंग करने की कोशिश करें या फ्लैट में घुसने का जतन करें तो आप फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दीजिएगा। मैं सुबह चौके स्टे ऑर्डर के बारे में जान चुका था, और मुझे अब ये भी पता चल चुका था कि पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करने से भी इनकार कर दिया है। तो फिर मुझे यही मुनासिब महसूस हुआ कि आलिया को भी किसी काबिल वकील से मदद लेनी चाहिए, ताकि इस मामले को बड़ी बाहसन तरीके से निपटाया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैंने सिताशी नज़र से उसे देखा और पूछा, आपका क्लिनिक कहाँ पर है, और क्या आज आप क्लिनिक पर नहीं गए? मेरा क्लिनिक बेला चौक के नज़दीकी है, उसने बताया, और इस वक्त मेरा बेटा क्लिनिक पर मौजूद है। आपसे फारिग होने के बाद मैं सीधा क्लिनिक पर ही जाऊंगा। हम दोनों ही बाप बेटा मिलकर क्लिनिक चलाते हैं। बहुत खूब, गोया क्लिनिक भी घर के नज़दीक ही है, मैंने कहा। अलनूर अपार्टमेंट्स गार्डन वेस्ट के इलाके अलबेला के करीब ही वाक़ था। दोनों ही मकामात में वॉकिंग डिस्टेंस था। डॉक्टर अकरम ने बताया, मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर सक्कर से है, लेकिन पिछले 25 साल से मैं कराची में रह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। सैयद ज़्यादा हूँ, अल्लाह के करम से मामला चल रहा है। होम्योपैथिक वैसे भी रूहानियत की एक शाख है। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि डॉक्टर अकरम होम्योपैथिक डॉक्टर था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पर होम्योपैथिक का ही इलाज का मुतफरिक हूँ। इससे बड़ा अच्छा करी और तरीका इलाज नहीं होता, बशर्ते कि डॉक्टर काबिल हो। हाँ, ये तो बुनियादी शर्त है वकील साहब,
وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، شعبہ چاہے ڈاکٹری کا ہو یا پھر کوئی اور، اگر بندہ قابل نہیں ہے تو پھر وہ جھکی مارے گا اور لوگوں کو بھی دھوکہ ہی دے گا۔ وجہ فرمایا آپ نے، میں نے بھی تعدی انداز میں کہا۔ اس دوران عالیہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرا کس تو سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا، میں بالکل سمجھ گیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کرایہ دار ہیں اور نہ ہی مالک مکان، لہٰذا یہ کیس اتنا سیدھا نہیں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اوپر سے ماجد نے آج عدالت جا کر اسٹے آرڈر بھی حاصل کر لیا ہے، جس کے مطابق آپ کو اور آپ کی بیٹی کو فلیٹ نمبر 302 النور اپارٹمنٹ میں داخل ہونے سے قانوناً روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، عالیہ صاحبہ، میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں کبھی نا امید یا مایوس نہیں ہوتا۔ اس وقت شام ہو رہی ہے، لہذا عدالت میں جا کر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں کل صبح ہی عدالت جا کر اس کیس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ماجد نے کس نوعیت کی درخواست دائر کی ہے، جس پر عدالت نے حکم ابتنائی جاری کر دیا ہے۔ یہ باتیں میرے علم میں آ جائیں تو پھر ہی میں کوئی عملی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکوں گا۔ جب تک ہم ماں بیٹی کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ عالیہ نے دکھی لہجے میں کہا، ہم تو گھر سے بے گھر ہو گئے، ہمارا سامان بھی ادھر بلڈنگ کے باہر پڑا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بہن، انسان کی زندگی میں ہر طرح کا وقت آتا ہے۔ اکرم صاحب نے اس کی بات سن کر کہا، انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر انسان ہمت کو جوان رکھے تو مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ آپ خود کو بھیگڑ نہ سمجھیں۔ جب تک آپ کی رہائش کا مسئلہ مستقل طور پر حل نہیں ہو جاتا، آپ دونوں ہی ماں بیٹی میرے گھر میں سکون سے رہ سکتی ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، جو آپ ہم لوگوں کے لیے اتنا بھی کر رہے ہیں۔ عالیہ اکرم کی جانب دیکھتے ہوئے ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ بوجھ کیسا؟ اکرم نے گہری سنجیدگی سے کہا، پڑوسی اور محلے دار آخر کس مرد کی دوا ہوتے ہیں؟ عالیہ جی، عدالت کے امتناعی حکم کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کے مطابق تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ اگر زبردستی اپنے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گی تو قانون کی نظر میں مجرم ہو جائیں گی۔ اس معاملے سے نبٹنے اور ماجد کو نکیل ڈالنے کے لیے اب ہمیں باقاعدہ مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ مجھے کل عدالت جا کر ماجد کی درخواست کا جائزہ لینے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ عالیہ بہن، اگر آپ چاہیں تو اپنا سامان بھی میرے گھر میں رکھوا دیں، اکرم نے پیشکش کی۔ وکیل صاحب نے باقاعدہ کیس لڑنے کی بات کی ہے، تو اب آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ میرے گھر میں انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف یا کمی محسوس نہیں ہوگی۔ سید صاحب، میں آپ کے خلوص نیت اور جذبہ ہمدردی کی قدر کرتا ہوں، میں نے ساقوی کو مشاہدہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اب تک عالیہ صاحبہ کے لیے جو کیا اور آئندہ جو کرنا چاہتے ہیں، میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن سامان اٹھانے کی بھی غلطی نہیں کیجیے گا۔ وکیل صاحب، میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر اکرم نے سوال نظر سے میری جانب دیکھا۔ اس میں غلطی کرنے والی کون سی بات ہے؟ ماجد عدالت سے اسٹے آرڈر لے چکا ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو ہے، مگر اسٹے آرڈر سے سامان اٹھانے کا کیا تعلق؟ اس کے لہجے میں الجھن آ گئی۔ بڑا ہی گہرا تعلق ہے سید صاحب، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، آپ لوگوں کا تھانہ کون سا ہے؟ سولجر بازار پولیس اسٹیشن، ڈاکٹر اکرم نے جواب دیا۔ میں نے اکرم سے مزید کوئی بات کرنے سے پہلے تھانہ سولجر کے بازار کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری جانب جس بندے نے فون اٹینڈ کیا، میں نے اسے کہا، اپنے انچارج صاحب سے بات کروا دیں۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ، میں نے بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں سر۔ میں نے ہولڈ کر کے باری باری اکرم اور عالیہ کی جانب دیکھا۔ اسی دوران میں میرا رابطہ تھانہ انچارج سے کروا دیا گیا۔ میں نے ماجد والے اسٹے آرڈر کی تفصیلات لینے کے بعد پوچھا، آپ فلیٹ کا جائزہ لینے کب جا رہے ہیں؟ یہ اسٹے آرڈر کب جاری کیا گیا ہے؟ تھانہ انچارج نے مجھ سے پوچھا۔ آج صبح، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ کل تک آپ کو عدالت کی چٹھی وصول ہو جائے گی۔ وہ رکائی سے بولا، اچھی بات ہے، جب چٹھی ملے گی تو دیکھا جائے گا۔ تھانہ انچارج کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیس اس کے ذہن میں ضرور تازہ ہو گیا ہوگا۔ آج عالیہ بھی تو اپنی فریاد لے کر تھانے گئی تھی، لیکن تھانے والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں نے کہا، انچارج صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بندہ میری موجودگی میں جائے وقوع کا جائزہ لینے جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وکیلوں سے دور ہی رہا جائے۔ اس نے بھی تنزیہ لہجے میں کہا، خصوصاً آپ جیسے ہوشیار وکیلوں سے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر تصدیق طرف لہجے میں پوچھا، تو آپ نے اس عورت کا کیس پکڑ لیا ہے؟ آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔
بیگ صاحب، آپ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے فارغ ہیں کہ کیس کنفرم کیے بغیر آپ کسی معاملے میں دلچسپی لیں۔ اس نے مجھ پر چوٹ کی۔ میں اسی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جس کے خلاف ہونے والے اسٹے آرڈر کے لیے آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ آپ بھی سادگی کا لبادہ اتار دیں انچارج صاحب۔ میں نے بھی ترکی بات ترکی کہا۔ یہ مظلوم عورت فریاد لے کر تھانے آئی تھی، مگر آپ نے اس کی دار روزی نہیں کی۔ ہماری بعض محکمہ جاتی مجبوریاں ہوتی ہیں وکیل صاحب، جنہیں آپ جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے بھی بنیادی طور پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عورت نہ تو کرایہ دار ہے اور نہ ہی مالک مکان۔ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ فلیٹ کے مالک نے اپنی درخواست میں کس قسم کی شکایت درج کی ہے۔ میں نے کہا وہ پتہ میں کر لوں گا۔ آپ سے جس تعاون کی درخواست کی ہے آپ ذرا غور فرمائیں۔ اگر کل ہمیں عدالت کا آرڈر موصول ہو گیا تو میں تقریباً 4 بجے اپنے کسی اہلکار کو موقع پر بھیجوں گا، انچارج نے جواب دیا۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ وکیل صاحب، عالیہ نے کہا، آپ سے تو تھانے دار بڑے ہی اچھے انداز میں بات کر رہا تھا، ہمیں تو اس نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ یہ سب وقت کی اور حالات کی بات ہوتی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ویسے میں آپ سے ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ کون سی بات وکیل صاحب؟ عالیہ نے پوچھا کہ ماجد نے پولیس والوں کی مٹھی بھی گرم کر رکھی ہے۔ میں نے بڑے یقین سے کہا، میں نے تھانہ انچارج کی گفتگو سے یہ بات صاف طور پر محسوس کی ہے۔ یہ پولیس والے ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت تو نہیں کھڑی کر دیں گے؟ وہ وحشت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ گھبرائیں نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں ان معاملات سے نبٹ لوں گا۔ بس ایک بات دھیان میں رکھیے کہ آپ کو منوعاً میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولی، جی جی میں عمل کروں گی۔ جیسا کہ ابھی تھانہ انچارج نے بتایا کہ وہ اپنے کسی بندے کو کل 4 بجے موقع کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے گا۔ میں نے کہا، ماجد نے جو رپورٹ درج کروائی ہے اور جس کے نتیجے میں عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، اس سلسلے میں پولیس تفتیش کرنے آپ کی بلڈنگ تک بھی پہنچے گی۔ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں رہتے ہوئے باہر گلی میں دیکھتی رہیے گا۔ جیسے ہی پولیس افسر نظر آئے آپ فوراً اپنے سامان کے پاس پہنچ جائیں اور سامان میں سے کوئی چیز نکالنا شروع کر دیں۔ اسی دوران میں موقع پا کر پولیس والے کو اپنے حالات سے آگاہ کریں۔ گھبرانے یا ہچکانے کی ضرورت نہیں، میں وہیں آس پاس موجود رہوں گا۔ اب میں سمجھ گیا کہ آپ نے عالیہ بہن کے سامان کو نہ اٹھوانے کی بات کیوں کی تھی۔ ڈاکٹر اکرم نے کہا، سید صاحب آپ ہی کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ جیسے ہی کوئی پولیس کا اہلکار النور اپارٹمنٹس پہنچے عالیہ کو خبر ہو جائے۔ میں نے ڈاکٹر اکرم سے کہا، یہ ایک سنہری موقع ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر عالیہ پولیس کے تفتیشی افسر کو اپنی بیتا سنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر باقی کے معاملات کو میں خود سنبھال لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ماجد بہت کائنہ شخص ہے، اسے گھیرنے کے لیے چاروں ہی جانب سے اٹیک کرنا ہوگا۔ آپ یقیناً میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت ہی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں وکیل صاحب، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں شام میں کلینک جاتا ہوں اور 4 بجے اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں۔ میں گلی میں کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ جیسے کوئی پولیس والا النور اپارٹمنٹس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچے گا مجھے اطلاع ہو جائے گی۔ میں نے ستائشی سی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گڈ، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے وکیل صاحب؟ ڈاکٹر اکرم اپنی واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، مجھے یہ سمجھنے میں دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اپنے کلینک پر جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں نے تمامی پوائنٹس نوٹ کر لی ہیں، کوئی بات اگر رہ گئی تو میں کل آپ سے پوچھ لوں گا۔ میں صبح عدالت جا کر اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند دن تو لگ جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں صورتحال کو سنبھال لوں گا۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے میرے ذہن کا بوجھ بڑی حد تک ہلکا کر دیا ہے، عالیہ نے بڑی ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے اپنی میز کی دراز میں سے وکالت نامہ نکال کر اس میں متعلقہ اندراج کیا اور عالیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اس پر سائن کر دیں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، وکیل صاحب وکالت نامہ تو سائن ہو گیا، اب آپ اپنی فیس بھی بتا دیں تاکہ ہم یہاں پورے اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ میں نے انہیں فیس کی رقم بتائی۔ عالیہ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر اکرم نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مطلوبہ رقم گن کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے بھی گنے بغیر وہ رقم اپنی میز کی دراز میں رکھی اور رقم کی وصولی کی رسید لکھ کر انہیں دے دی۔ وکیل صاحب آپ پیسے گن لیتے تو اچھا تھا، عالیہ نے کہا۔ میں نے گن لیے ہیں، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، کب گنے ہیں آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ، میں نے جواب دیا۔ عالیہ بہن یہ وکیل صاحب ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ڈاکٹر اکرم نے کہا۔ اکرم کے تبصرے پر عالیہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔
مجھے دیکھ کر یہ قدر اطمینان محسوس ہوا کہ اس کی پریشانی میں خاطر کا کمی ہوئی ہے، اور یہ میری کامیابی کا پہلا خزینہ تھا۔ بہرحال عالیہ صاحبہ، کل جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ سے ماضی کے حوالے سے بھی اہم سوال کروں گا تاکہ ہمارے کیس میں جان پڑ جائے۔ میں نے کہا، میری آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کے پڑوسیوں سے بھی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے 2-3 ایسے افراد مل گئے جو آپ کی حمایت میں بول سکتے ہوں تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گئے۔ اسی رات جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے گھریلو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا اور کہا، ہیلو بیگ صاحب، السلام علیکم۔ دوسری جانب سے ڈاکٹر اکرم تھا۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام، ایک بار فون کرنے کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ جی جی فرمائیں سید صاحب، سب خیریت تو ہے؟ جناب، میں کلینک سے گھر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ماجد نے عالیہ والے گھر میں کسی کو بسا لیا ہے۔ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں بتایا، مطلب کوئی کرایہ دار آ گیا ہے اس فلیٹ میں؟ پتہ نہیں جناب، وہ کوئی کرایہ دار ہے یا ماجد کی گہری چال، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے اڑتی اڑتی خبر یہ سنی کہ وہ لوگ جہاں آرا کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے ماجد کی دوسری بیوی جہاں آرا کا ہاتھ ہے۔ ساری ہی ڈوریاں وہ ہلا رہی ہے۔ ماجد تو بس ایک پیٹ کی طرح ناچ رہا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے بیگ صاحب۔ جب تک ماجد نے دوسری شادی نہیں کی تھی تمام تر معاملات نارمل حالات میں چل رہے تھے۔ ماجد اور عالیہ میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ صورت کے آتے ہی سب کچھ الٹ کر رہ گیا ہے۔ پہلے اس نے اپنے کسی بھانجے کے لیے عالیہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، اور جب عالیہ نے انکار کیا تو وہ ان ماں بیٹی کی دشمن ہو گئی۔ اس نے ماجد کی اس طرح برین واشنگ کی کہ اس نے بھاوچ سے فلیٹ خالی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ 2-4 بار دبی زبان میں دہرایا گیا، اور پھر ایک رات موقع ملتے ہی ان ماں بیٹی کی عدم موجودگی میں ان کا سامان فلیٹ سے باہر پھینک کر فلیٹ کو لاک کر دیا گیا۔ یہ بات آپ نے پہلے نہیں بتائی تھی کہ ماجد نے عالیہ سے گھر خالی کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، یہ بات ہم بتانا بھول گئے تھے، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ عالیہ کے انکار کے بعد جہاں آرا نے اس کے خلاف ماہدارائی شروع کر دی۔ وہ مختلف حلیوں بہانوں سے اپنے شوہر کو عالیہ کے خلاف بھڑکاتی رہتی، جس کے نتیجے میں ماجد نے عالیہ کو فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا، تو گویا ماجد سے زیادہ ہمارا فوکس جہاں آرا پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سارے فساد کی جڑ یہ عورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ اس عورت کا زہر نکالنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی سے اچھی طرح آگاہی حاصل کرنا ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیسا کردار بیگ صاحب؟ وہ دارانی لہجے میں بولا۔ صبر کریں کل تک، میں آج رات آپ کے لیے کوئی کردار سوچتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا تو اس کیس پر گہرے اور مثبت اثرات پڑیں گے انشاءاللہ، وہ خلوص دل سے بولا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہمارے بیچ ٹیلی فون رابطہ ختم ہو گیا۔ آئندہ روز میں عدالت میں پیش ہوا، مطلب یہ کہ عالیہ والے معاملات کے سلسلے میں پیشکار سے جا کر ملا۔ میں نے اسے اپنا وکالت نامہ دکھایا اور عالیہ کی مظلومیت کے بارے میں ذاتی زبانی بھی بتایا، پھر وکالت نامہ عدالت میں داخل کروا دیا۔ وکالت نامہ تو مجھے داخل کرانا ہی تھا، جو کہ اس مقصد سے میں نے گزشتہ ہی روز عالیہ سے سائن کروا لیا تھا۔ پیشکار کو اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ کرنے میرے منصوبے کا پہلا قدم تھا، بلکہ دوسرا قدم۔ پہلے قدم کے سلسلے میں نے عالیہ کو ہدایت دے دی تھی کہ تفتیشی افسر کی موجودگی میں اسے کیا کرنا ہے۔ اصل میں زمینی حقائق کو اگر دیکھا جاتا تو اس کیس میں ماجد کی پوزیشن بہرحال مضبوط تھی۔ متنازع فلیٹ اس کی ملکیت تھا، اور اس وقت ماجد نے اس فلیٹ میں کسی فیملی کو بھی بسا لیا تھا۔ آپ نے سن تو رکھا ہوگا، دعویٰ جھوٹا، قبضہ سچا، اور عالیہ کے پاس جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی کوئی جواز یا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نہ ہی وہ کسی طرح یہ ثابت کر سکتی تھی کہ وہ کرایہ دار کی حیثیت سے 2 روز پہلے تک وہاں رہائش پذیر تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی ثابت کرنا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں اپنا ذہن بنا لیا۔ پیشکار سے میں اسٹے آرڈر کی ایک نقل حاصل کرنا نہیں بولا۔ میرے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ پیشکار کو میں نے ماجد کی کمینگی اور عالیہ کی بے بسی کا احساس دلانے میں بڑی اچھی طرح کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اسٹے آرڈر کی نقل کو بغور پڑھا۔ ماجد نے اپنی درخواست میں عالیہ کو ایک عیار چال باز عورت کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بیان کے مطابق متنازع فلیٹ ماجد کی ملکیت تھا۔ یہ فلیٹ اس نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا تھا۔ اس فلیٹ میں نہ تو کوئی شراکت دار تھا اور نہ ہی یہ موریثی فلیٹ، مطلب یہ کہ فلیٹ ان کے والد کی ملکیت نہیں تھا، جو کسی بھی زاویے سے عالیہ کے وارثت کے حوالے سے اپنے مرحوم شوہر رضوان کی کسی حق کی دعوے داری کرتی۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے
ماجد نے اس فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات کی نقل بھی اس کے ساتھ ہی منسلک کر دی، جن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ فلیٹ کا اصل مالک ماجد ہی ہے۔ ماجد نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی درخواست میں بتایا تھا کہ رضوان اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ رضوان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور نہ اس کی ایسی پوزیشن کہ کبھی اپنا گھر بنوا سکے۔ اس ساری صورتحال میں ترس کھا کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی فیملی کو اس فلیٹ میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ لوگ ایک طویل عرصے تک اس فلیٹ میں مقیم رہے۔ پھر جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد عالیہ کا مزاج بالکل بدل گیا اور وہ اکثر ماجد کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار کرنے لگی۔ ماجد اپنے بھائی کے رشتے کی وجہ سے خاموش تھا۔ اس طویل عرصے کے دوران میں ماجد نے نہ تو کبھی ان لوگوں سے کوئی کرایہ لیا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی مطالبہ کیا، لیکن عالیہ کے بدلتے ہوئے رویے نے ماجد کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے خود سے ہی دور کر دے۔ یہ صورتحال اس وقت مزید زیادہ سنسنی اختیار کر گئی جب ماجد نے جہاں سے شادی کر لی۔